اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا، اسے ہم قرآن پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک کتاب ہے اور کتابیں ان گنت ہیں، بڑی ہی ضخیم، بڑی دل آویز، لیکن اس کتاب کی تو شان ہی نرالی ہے۔ یہ صحیفہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب جہاں بھی، جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں ہی یکجا ہیں۔ اس کا حسن و جمال قلب و نگاہ کو یکساں متاثر کرتا ہے، تو اس کی تجلیات سے دنیا و عقبیٰ دونوں جگمگا رہے ہیں۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے، اور اس کا پیغام اگر عقل و خرد کو لذت جستجو بخشتا ہے تو قلب و روح کو بھی شوق فراواں سے مالا مال کرتا ہے، اور اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا ہے اور خدا شناس بھی۔ یہ کتاب مقدس ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے، اور اس کا ہر پہلو ہی اتنا دلربا، اتنا دل نشیں ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو جب سے اس کا نزول ہوا تو قرآن پاک نے اپنی فطری جاذبیت سے ہر نوع انسان کے ہر طبقے سے سنجیدہ اور ذہین افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس میں قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کے متعلق جتنا لکھا گیا ہے، جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، اتنا کسی کتاب یا کسی بھی موضوع پر نہیں لکھا گیا۔ لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے اور بیگانے بھی، محقق بھی تھے اور متعصب بھی، ادیب بھی تھے اور فلسفی بھی، عربی بھی تھے اور عجمی بھی، شمع و علم کے پروانے بھی تھے اور میخانہ عرفان کے متوالے بھی۔ سب ہی نے تو اس کی خدمت کی ہے، بلکہ سب ہی سے اس نے اپنی خدمت لی ہے، اور ہر ایک نے اس کی چاکری کو، اس کی نوکری کو اپنے لیے باعث عزت و سعادت سمجھا ہے۔ قرآن پاک کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اور اس کے نازل فرمانے والے رب نے بارہا اس کا تعارف ان کلمات میں کروایا ہے، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں کیا گیا کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ آج ہمیں قرآن پاک کے اسی پہلو پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن شومیِ تقدیر ملاحظہ کریں کہ قرآن پاک کا یہی پہلو ہی متروک کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا مقصد اولی انسان کی اصلاح ہے، اور تربیت پہم سے، مسلسل تربیت سے اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اور نفسانی خواہشات کے غبار سے آئینہ دل کو صاف کر کے اسے انوار ربانی کی جلوہ گاہ بنانا ہے۔ انانیت و غرور، سرکشی کی بیخ کنی کر کے انسان کو اپنے مالک حقیقی کی اطاعت و انقیاد کا خوگر بنانا ہے، اور یہی کام سب سے اہم بھی ہے اور سب سے مشکل اور کٹھن بھی۔ قرآن مجید نے اسی اہم ترین اور مشکل ترین کام کو سر انجام دیا ہے، اور اس حسن و خوبی سے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ صرف باتیں ہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، زندہ و جاوید حقیقت اور ناقابل انکار حقیقت کہ قرآن کی ہدایت سے بگڑا ہوا انسان سدھرا اور سدھر کر ساری کائنات کے لیے آیا رحمت بن گیا۔ اگر آپ غور فرمائیں کہ حکمت الہی نے نزول قرآن کے لیے جس سرزمین کو منتخب کیا وہ عرب کا خطہ تھا،
وہاں بسنے والے لوگ شکل و صورت میں تو انسان تھے، لیکن انسانیت سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ کفر و شرک، فسق و فجور، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، جہالت اور اجڑ پن، اور اس پر فقر و افلاس۔ غرض یہ کہ کون سا عیب تھا یا کون سی گمراہی تھی جو ان میں بدرجہ اتم موجود نہیں تھی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تاثیر اور صاحب قرآن کی برکت سے وہ کیا سے کیا بن گئے۔ اگر قرآن پاک عرب کے اجڑ بدوؤں کو آدم و بنی آدم کے لیے باعث عزت و شرف بنا سکتا ہے، اگر ان جاہلوں کو جو ابجد خواں بھی نہ تھے بزم علم و دانش کا صدر نشین بنا سکتا ہے، اگر حرم کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کے دل میں معرفت الہی کی شمع فروزاں کر سکتا ہے، تو ہمارے صنم کدہ تصورات کے لات و حبل کو کیوں ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا؟ ہمارے ظلمت خانہ حیات کو اس کی کرنیں کیوں منور نہیں کر سکتی؟ ہو سکتا ہے، باخدا سب کچھ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن پاک کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہمارا کاروان حیات اس شاہراہ ہدایت پر گامزن ہو جائے جو قرآن پاک نے ہمارے لیے تجویز کی ہے۔ ہم دورہ قرآن کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے کریں گے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسند ابو یعلا میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 شخص جھگڑنے لگے اور غصے کے مارے ایک شخص کے نتنے پھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھنی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں امام نخعی، امام داؤد اور قراء کی ایک جماعت کہتی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پڑھی جائے تاکہ قرآن پاک کے طرز بیان پر بھی عمل ہو جائے اور عبادت کے بعد عبادت کرنے کے غرور کا توڑ بھی ہو جائے۔ لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک اعوذ باللہ پڑھنے کا وقت قرآن پاک کی قرأت کرنے سے پہلے ہے۔ اب آگے بات یہ آتی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب؟ تو جمہور علماء کرام کے نزدیک تو یہ مستحب ہے کہ اگر پڑھ لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ اگر نہ پڑھی تو گناہ ہوگا۔ مگر عطا بن ابو رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو تعوذ واجب ہے، اور وہ اس کے بارے میں بھی دلائل دیتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فاستعذ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور فاستعذ حکم دینے والا صیغہ ہے، اور جو حکم ہے وہ واجب کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تعوذ پڑھا کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ کیونکہ شیطان کے شر سے بچنا واجب ہے، تو جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ اب تعوذ کے الفاظ میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعوذ کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں تعوذ کے ترجمہ و معانی کی۔ تو اعوذ کا معنی کیا ہے؟ یہ اعوذ یعوذ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اور جس کا معنی ہے کسی سے التجا کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اعوذ فلان بفلان، کہ فلاں سے فلاں نے التجا کی۔ اس بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ استعاذہ کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ استعاذہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا کرنے اور ہر صاحب شر کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ سے وابستہ و منسلک ہونے کو کہتے ہیں۔ اب آگے بات کی جائے شیطان کے معنی مفہوم کی، تو یہ جو لفظ ہے شیطان، یہ شطنا اور شاتن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں وہ جو ہر بھلائی سے دور کر دیا گیا ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پہلے شیطان ابلیس تھا، تو پھر ابلیس شیطان کیسے بنا؟ قرآن پاک کے بیان سے ابلیس کے شیطان بننے کی 3 وجوہات معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اس نے اپنے عمل کی بنیاد ذاتی مشاہدے اور دلیل پر رکھی۔ دوسرا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت کو تنکیس کی وجہ بنایا اور تنکیس نبوت کی بنیاد بنایا اور اپنا موازنہ پیکر نبوت سے کرنے لگا۔ اور تیسری وجہ کہ اس نے عظمت اور فضیلت نبوت سے حسد کیا اور حسد و تکبر کی وجہ سے وہ منکر ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اب آگے بات آ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہر انسان کے ہر کام کی ابتدا تسمیہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ مشرکین عرب اپنے اختراعی معبودوں کے نام سے بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر ہر کام کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سورہ نمل میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ احکام بسم اللہ کی بات کریں تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے اور نہ ہی کسی سورت کی شروع کی مستقل آیت ہے۔ دوسرا یہ کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے، جبکہ امام شافعی، عبداللہ بن مبارک اور قرائے مکہ و کوفہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جزو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے نماز میں اونچی آواز سے تسمیہ پڑھتے ہیں، جبکہ طبرانی، ابن خزیمہ اور ابو داؤد کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اگر یہ آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو اسے بھی اونچی آواز میں پڑھتے۔ تو اس ساری بحث سے پتہ چلا کہ یہ سورہ نمل کی آیت ہی کا حصہ ہے اور کسی آیت کا حصہ نہیں۔ فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کی بات کی جائے تو تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا تو اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں۔ رحمان و رحیم کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت تفسیر یہ بھی ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے، اور رحیم اسے کہتے ہیں، اس کریم کو کہتے ہیں جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ جلال میں آ جائے۔ اب نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھنے کا جو حکم ہے، اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسناد صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور باب کتاب الصلاۃ میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز ادا کی، اور میں نے ان میں سے کسی کو بھی اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور کے ابتدا میں دوران نماز بسم اللہ جاہراً یعنی اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے، تو اس پر مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے کہ کیونکہ وہ مسلمہ کذاب کو رحمان کہتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر وہ طعنہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل یمامہ کے معبود یعنی مسلمہ کذاب کی طرف بلاتے ہیں، تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بسم اللہ کی قرأت آہستہ آواز میں کرنے کا حکم فرمایا، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جسے در المنصور میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوشیدہ پڑھا کرو، پھر تا وقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز میں بسم اللہ جاہراً نہیں پڑھی۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے ہادی و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا تفسیر قرطبی میں ہے کہ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنا برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشق کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہر کام خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اسے کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی یعنی معبود حقیقی اللہ کا نام لینے کا عادی ہو جائے تاکہ اس کی برکت سے اس کی مشکلیں آسان ہوں اور اس کی تائید و نصرت پر اس کا توکل پختہ ہو جائے،
تو جب ہر کام شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ اب اس بات کو امام قرطبی نے صحیح سند سے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 7 بار یہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ، یہ معبود حقیقی کا علم ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے بات آتی ہے الرحمن الرحیم۔ تو یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، ان کا ماخذ اور منبع رحمت ہے، اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و کرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت اور عمل صالح کی توفیق سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں، اور یہ اس کی بے پایہ رحمت ہی تو ہے کہ جس نے کسی بھی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی اور روحانی نشو و نما کے سب سامان فراہم کر دیے ہیں۔ یہ اس کی بے حد اور بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں، نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہار یا جبار نہیں ہے، بلکہ وہ صفت رحمان و رحیم ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رعب و دبدبے پر نہ ہو بلکہ رحمت و محبت پر ہو، اور یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے انسان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور پوشیدہ توانائیاں آشکار ہو جاتی ہیں، اور یہی تو معراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے۔ بعض حق ناشناس لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے معاذ اللہ، اور اپنے ماننے والوں کو خون خواری سکھاتا ہے۔ تو کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہی پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا خون خوار نہیں، الرحمن ہے۔ اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے آغوش لطف و کرم میں لیے ہوئے ہیں، اور اسلام کا خدا سفاک نہیں بلکہ الرحیم ہے، اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا ہی رہتا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، اور ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت فرمانے والا ہے۔ الرحمن میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، اتنی رحمت فرمانے والا جس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے الرحمن کا اطلاق سوائے ذات الہی کے کسی پر بھی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلام الہی ہے، اور 2 صورتوں کو الگ کرنے کے لیے اس کا نزول ہوا۔ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ کسی اور سورت کی، البتہ سورہ نمل کی ایک آیت کا جزو ہے۔ اس لیے احناف و مالکیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی طرح نماز میں اسے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ تعوذ و تسمیہ کا معنی و مفہوم سمجھنے کے بعد
اور اس کا فلسفہ و حکمت سمجھ لینے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی بے بسی اور بے کسی اور عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کر لیا ہے اور شیطانی خسائل و رذائل، طاغوتی فتن و شرر اور ابلیس لعین کے بہکاووں سے پناہ مانگ لی ہے۔ اس لیے اب اسے ذات الہی کی بے پایہ رحمتوں اور عنایتوں کا مژدہ جاں فضا سنا دیا جانا چاہیے۔ اب تو شیطان رجیم سے پناہ مانگنے والے کو رحمان و رحیم کا سایہ عاطفت میسر آ ہی جانا چاہیے۔ تو اصل مدعا تسمیہ الہی کا لباس فاخرہ پہننا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب و باطن کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے غسل استعاذہ کر لے، کیونکہ طہارت کاملہ کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کے سرچشمہ الوہیت، سرچشمہ رحمانیت اور سرچشمہ رحیمیت سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا گویا کہ علوم قرآنی کے بحر بے کنار میں غوطہ زن ہونا ہے۔ جس طرح ملاح تیراکی سے پہلے ڈوبنے سے بچنے کی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ انسان شیطان کے گمراہ کن حملوں سے بچنے کے لیے ذات حق کی پناہ طلب کر لے، تاکہ وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے یہدی بہ کثیرا کے زمرے میں شامل ہو سکے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یضل بہ کثیرا کے فریب آفریب بھنور میں پھنس کر گم گشتہ راہ ہو جائیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے استعاذہ کی حیثیت در حقیقت مضمون تسمیہ کی ضروری تمہید ہے اور ہدایت کی محفوظ سبیل اور گمراہی کے احتمال کی حفاظتی تدبیر بھی ہے۔ اگر ہم تعوذ اور تسمیہ کے باہمی ربط اور تعلق کو بیان کریں تو انہیں چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ تعوذ میں عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ سے پرہیز تھی، اور جبکہ بسم اللہ میں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی طرف رجوع ہے۔ استعاذہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمام سے لا تعلقی اور علیحدگی کا اعلان ہے، اور جبکہ بسم اللہ میں توجہ الی اللہ کا باقاعدہ اقدام ہے۔ تعوذ میں ہر قسم کے شر سے حفاظت طلب کی گئی، جبکہ بسم اللہ میں انعامات و عنایات ایزدی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تعوذ گمراہی سے بچاؤ ہے اور بسم اللہ ہدایت کا حصول ہے۔ تعوذ عزم سفر ہے اور بسم اللہ حصول منزل ہے۔ تعوذ مریض کے لیے مجوزہ کی گئی پرہیز اور بسم اللہ اس کا تجویز کیا گیا علاج ہے۔ تعوذ بغض و عناد سے برات کا نام ہے اور بسم اللہ پیکر رحمت و رافت قرار پانے کا نام ہے۔ تعوذ خدا سے دوری سے پناہ مانگنے کا نام ہے اور بسم اللہ اللہ کے قرب و وصال کی طلب کرنے کا نام ہے۔ تعوذ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے اور بسم اللہ خدا کی قدرت کا اعتراف ہے۔ تعوذ کا ثمر اور نتیجہ نفس مطمئنہ ہے، جبکہ بسم اللہ کا ثمر نفس راضیۃ و مردیہ ہے، جو فی الحقیقت نفس کاملہ قرار پاتا ہے، اور تعوذ میں شخصیت کی اصلاح ہے اور بسم اللہ میں اس کا منتہائے کمال ہے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔